بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے البحر الثانی، بحر مدید کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بحر مدید میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کل 3 عروض ہیں اور 6 ضربیں ہیں۔ پھر پہلی عروض صحیحہ، اس کی ضرب بھی صحیح، اس کی مثال اور تختی ماقبل میں گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ، اس کی ضرب مکسورہ، اس کی مثال اور تشریح بھی ماقبل میں گزر چکی ہے۔ عروض محذوفہ، ضرب بھی محذوفہ، اس کی مثال اور تختی بھی ہو چکی ہے۔ عروض محذوفہ ضرب ابتر، عروض محذوفہ مخرب، عروض محذوفہ مخبونہ، ضرب بھی محذوفہ مخبونہ، اور اسی طریقے سے عروض محذوفہ ضرب ابتر، اس کی مثال باقی تھی اور اس کی تختی باقی ہے۔ چنانچہ عروض محذوفہ اور ضرب ابتر، اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں انما الزلفاء یاقوتۃ، انما الزلفاء یاقوتۃ اخرجت من کیس دہقان، اس کی تشریح کرتے ہیں انما الزل فاعلات، فاعیا فاعل، قوتۃ فاعلہ، اخرجت من فاعلات، کیس دہ فاعل، قانی فاعل۔ تو یہ عروض ہیں، عروض جو کہ محذوفہ ہیں۔ فاعل ہونا چاہیے تھا، نون کو حذف کر دیا تو فاعلہ رہ گیا۔ قانی یہ اس کی ضرب ہے جو کہ ابتر ہے، یعنی فاعل ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی نون کو ختم کر کے ابتر بنایا گیا۔ تو یہ عروض محذوفہ اور ضرب ابتر کی مثال ہوئی۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ مخبونہ، ضربیں اس کی کل 3 ہیں۔ پہلی ضرب محذوفہ مخبونہ، اس کی مثال ہے للفتى، اس کی مثال ہے للفتى عقل یعیش بہ حیث تہدی ساقہ قدمہ۔ اب یہ انہوں نے اس کی تختی کی ہے للفتى عق فاعلات، لن یعی فاعل، شبہ فعیلا اس کا وزن ہوگا، حیث تہدی فاعلات، ساقہ فاعل، قدمہ فاعلا۔ تو مخبونہ ماقبل میں ہم خبن پڑھ کر آئے ہیں، تو ماقبل میں ہم نے خبن پڑھا ہے زحاف کا سبب ثانی، یعنی زحاف کا جو جزء ثانی ہے وہ ساکن ہو، اس کو حذف کرنا، تو یہ خبن بن جائے گا، اسی سے یہ مخبونہ ہے۔ تو اب اس میں عروض محذوفہ مخبونہ ہوگی اور ضرب بھی اس کی محذوفہ مخبونہ ہوگی، جو کہ یہاں یعیش بہ میں شبہ فاعلہ، یہ فاعل ہونا چاہیے، فاعل ہونا چاہیے، لیکن فا میں جو الف ہیں جو کہ دوسرا جز ہے فا، اور وہ ساکن بھی ہے، تو اس کو حذف کر دیا، فاعلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے قدمہ فاعلا، فاعل ہونا چاہیے لیکن دوسرا جز ساکن ہے، اس کو حذف کر دیا تو خبر بنا دیا، فاعلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ مخبونہ ہی ہوگی جبکہ اس کی ضرب ابتر ہوگی، اور ابتر کے بارے میں ہم قبل میں بطر پڑھا تھا کہ جس میں حذف اور قطع دونوں ہو تو وہ بطر کہلاتا ہے۔ انہوں نے شعر لکھا ہے رب نار بت اربکھا تقزم الہندیہ والغارہ، اس کی تختی کرتے ہیں رب نار فاعلات بت ار فاعل مکوہا
فاعلا تقزم الہند فاعلات دیہ وال فاعل غارا فاعل. تو یہ مکہا محذوفہ ہیں، آخر سے ان کو حذف کر دیا، یا بیچ میں جو محذوفہ مخبونہ ہے فا میں جو الف تھی اس کو حذف کر دیا تو فاعلا ہو گیا، فاعل سے فاعلا ہو گیا. غارا فاعل آخر سے حذف بھی کرنا ہے، حذف اور قطع بھی کرنا ہے، حذف اور قطع نون بھی ہٹا دیا تو حذف اور قطع جب دونوں ملا تو یہ بنا ابتر. تو یہ دوسری بحر مدید کی مثالیں اور بحر مدید کی تقطیع میں پڑھ لی. اب ہم عبارت پڑھتے ہیں. یہ عبارت ہے الثانی المدید، دوسری بحر مدید ہے، وہ اجزاؤہ اور اس کے اوزان، فاعلات فاعل اربع مرات مجزوم وجوباً، 4 مرتبہ وجوبی طور پر مجزوم ہے، وَأَعَارِضُهُ ثَلَاثَةٌ اور اس کے عروض 3 ہیں، وَأَضْرُبُهُ 6 اور اس کی ضربیں 6 ہیں. الاولی صحیحۃ، پہلی عروض صحیح ہے، وَضَرْبُهَا مِثْلُهَا اور اس کی ضرب بھی صحیح ہے. وَضَرْبُهَا مِثْلُهَا کا مطلب یہ کہ اس کی ضرب بھی صحیح ہے. وَبَيْتُهُ اور اس کا شعر ہے، یا لبکر انشروا لی کلیبا، یا لبکر این الفرار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آل بکر میرے لیے کلیب کو زندہ کرو، اے آل بکر کہاں کہاں تک تم بھاگو گے. خیر ہے جو انسان مر گیا اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ اس نے کہا کہ آل بکر آپ میرے لیے میرے بھائی کلیب کو زندہ کرو، اور تم کہاں کہاں بھاگتے جاؤ گے اور آپ ان کو زندہ نہیں کر سکتے ہو. ثانیۃ محذوفۃ، دوسری ضرب محذوفہ ہے، وَأَضْرُبُهَا ثَلَاثَةٌ اور اس کی ضربیں 3 ہیں. یہ ولا عرضی کا لفظ یہاں اضافی لگا ہے، یہ یہاں پر نہیں. وَأَضْرُبُهَا ثَلَاثَةٌ اور اس کی ضربیں 3 ہیں. الاول مکسور، یعنی دوسری عرض محذوفہ ہوگی اور ضرب اس کی محذوفہ ہوگی، اور اس کا شعر ہے، لا یغرن امرأ عیشہ کل عیش سائر للزوال. کسی شخص کو اس کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہر زندگی ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے، اس لیے کسی شخص کو اس کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محذوفہ اور مکسورہ ہے. الثانی مثلہا، یعنی عروض تو اس کی محذوفہ ہی ہوگی، البتہ اس کی ضرب بھی مکسور ہوگی، اس کی ضرب مثلہا محذوفہ ہوگی، یعنی دوسرے کی ضرب بھی محذوفہ ہوگی. عروض تو وہی محذوفہ ہی ہے، ضرب بھی محذوفہ ہوگی. اس کا شعر ہے، اعلموا انی لکم حافظ شاہدا ما کنت او غائبا، جان لو کہ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں موجود رہوں یا غائب رہوں، میں ہر حال میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں. الثالث ابتر، تیسری عروض تو محذوفہ ہی ہوگی، ضرب اس کی ابتر ہے، اور اس کی مثال ہے، انما الزلفاء یاقوتۃ اخرجت من کیس دہقانی، بے شک محبوبہ کی زلفیں یاقوت کی طرح ہیں جو تاجر کے تھیلے سے نکالا گیا ہو. یاقوت ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو زمانے میں تاجر حضرات بیچتے تھے، تو وہ ایک تھیلے میں یا بیگ وغیرہ میں رکھ کر اس کو بیچتے تھے. جب وہ بیگ سے تھیلے سے نکالتے تھے تو بہت خوبصورت لگتا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے محبوبہ کی زلفوں کو تشبیہ دی ہے کہ میری محبوبہ کی زلفیں بھی اتنی خوبصورت ہے جیسے کہ یاقوت کا پتھر، اور جب اس کو تھیلے سے نکالا گیا تو وہ ایک خاص قسم کی چمک مار رہا ہوتا ہے. تو یہ محذوفہ ہے، کوتتن اس کی عروض ہیں، اور کانی یہ ابتر ہے، اس کی ضرب بنتی ہے.
الثالث محذوفۃ مخبونۃ، تیسری عروض محذوفہ مخبونہ ہے، ولہا ضربان، اس کی دو ضربیں ہیں، الاول مثلھا، پہلی ضرب بھی محذوفہ مخبونہ ہوگی اور اس کی مثال للفتى عقل، للفتى عقل یعیش بہ، یہ شین ہے انہوں نے سین لکھا ہے، حیث تہدی ساقہ قدمہ، جوان آدمی کے لیے عقل ہے جس کے ذریعے وہ زندگی گزارتا ہے، جہاں بھی اس کے قدم اس کی پنڈلی کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی جوان آدمی کے پاس ایک عقل ہوتی ہے، وہ اپنے عقل کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور اپنے عقل کے ذریعے سے زندگی گزارتا ہے، یہ محذوفہ ہے، اور عروض اس کی محذوفہ مخبونہ ہے اور ضرب بھی اس کی محذوفہ مخبونہ ہے، شبہ والثانی ابتر، یعنی عروض تو محذوفہ مخبونہ ہی ہوگی، البتہ اس کی جو ضرب ہے وہ ابتر ہوگی، وبیتہ، اور اس کا شعر ہے رب نار بت ارمکھا تقزم الہندی والغارہ، اس کا ترجمہ یہ ہے بہت سی آگ ہیں جن میں رات بھر دیکھتا رہا جو جلا رہی تھی ہندی لکڑی اور خوشبودار گھاس کو، یعنی بہت ساری ایسی آگیں رات بھر میں دیکھتا رہا اور وہ جل رہی تھی اور اس کا ایندھن ہندی لکڑیاں تھی یا خوشبودار قسم کی گھاس تھی اور وہ اس میں جل رہی تھی۔ تو ہندی لکڑ اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی اور خوشبودار قسم کی گھاس، اس زمانے ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی، اس سے خوشبو پھوٹتی تھی، جیسے جیسے وہ جلتی تھی اس سے خوشبو پھوٹتی۔ تو یہاں یہ شاعر کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی آگیں جو پوری رات جلتی رہی اور رات بھر جلتی رہی، میں اس کو دیکھتا رہا، اس میں جو ایندھن تھا وہ ہندی لکڑیاں تھی یا خوشبودار قسم کا گھاس تھا۔ یہ اس عروض محذوفہ مخبونہ ہے اور اس کی ضرب جو کہ الغارہ بنتی ہیں یہ ابتر ہے۔ تو یہ دوسری بحر مدید کی عبارت اور اس کی تشریح مکمل تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو دوسری بحر ہے بحر مدید، اس بحر مدید کی عروض محذوفہ ضرب محذوفہ، عروض محذوفہ ضرب ابتر، اس کی مثال اور اس کی ترتیب پڑھی۔ تیسری عروض محذوفہ مخبونہ، ضرب بھی محذوفہ مخبونہ، اسی طریقے سے عروض محذوفہ مخبونہ ضرب ابتر، یہ ان کی مثالیں اور ترتیب اور عبارت کو پڑھا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم تیسری بحر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔